بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولے، اور لائک اور شیئر کرے، اور کمنٹس میں بتائے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک رخت آواز سے پکارا، لوگوں ان کے پاس آئے اور انہوں نے وہ خط نکال کر سب کے سامنے پڑھا۔ اس کو سن کر سہیل بن عمر، حارث بن ہشام اور عکرمہ بن ابی جہل کھڑے ہوئے اور یک زبان ہو کر کہنے لگے، ہم نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سچ مان لیا۔ حارث بن ہشام اور عکرمہ بن ابو جہل نے کہا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم دین خدا کی مدد اور اعانت سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ آخر کب تک ہم ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے پیچھے پڑے رہیں؟ یہ صحیح ہے کہ جو اشخاص ہم سے قبل پہل کر چکے وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ گئے اور ہم ان سے اس نعمت عظمیٰ میں مؤخر رہے، مگر کم از کم ہمارا نام اس سے ملنے والوں کے فہرست میں تو لکھا جانا چاہیے۔ آخر عکرمہ بن ابی جہل اپنے قوم بنی مخزوم سے 14 آدمی لے کر نکلے اور سہیل بن عمر بن عامر کے 40 جوانوں کے ساتھ، جن میں حارث بن ہشام بھی شامل تھے، تیار ہو کر آئے۔ ان کے علاوہ مکہ معظمہ کے بہت سے آدمی ان کے ہمراہ ہوئے اور یہ 500 نفر کی ایک جماعت تیار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط طائف کے لیے قوم حوازن اور ثقیف کے نام بھی تحریر فرمایا تھا۔ اس قوم کے 400 آدمی مدینہ شریف کی طرف چلے۔ ابو عامر کا بیان ہے کہ ہم طائف میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا کہ اس کے پڑھتے ہی حوازن اور ثقیف کے 400 آدمی نے لبیک کہا۔ راستے میں اہل مکہ معظمہ بھی ہم سے مل گئے اور ہم کل 900 سوار، جن میں سے ہر ایک شخص کا قول یہی تھا کہ میں تنہا 900 سواران رومی کے مقابلہ کر سکتا ہوں، مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ جس وقت مدینہ طیبہ پہنچے، بقیع میں پڑاؤ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی۔ آپ نے حکم بھیجا کہ جس جگہ آپ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے وہاں سے جس جگہ تمہارے دوسرے بھائی یعنی شرحبیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر ٹھہرے ہوئے ہیں چلے جاؤ۔ اس وقت یہ تمام حضرات جرف میں قیام پذیر تھے۔ ہم نے وہاں پہنچ کر 20 روز قیام کیا۔ دوسرے وفود ہم سے آ کر ملتے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول مع چند مہاجرین اور انصار کے ایک روز تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آپ نے ایک برجستہ تقریر فرمائی۔ خداوند تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاں اور فرائض مقرر فرمائے ہیں وہاں جہاد بھی ایک فرض ہے، جس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے نیتوں کو پاک و صاف اور اپنے رب العزت کے فریضہ کی ادائیگی اور اپنے ہادی برحق کی سنت کے اتباع میں جلدی کرے۔ آپ جس نیک کام کی طرف جا رہے ہیں اس میں 2 ہی باتیں ہیں، فتح یا شہادت۔ اگر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی تو یہ جو حضرات آپ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں آپ ان سے جا ملیں گے، اور جو شخص آپ میں سے مر جائے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو عامر سے کہا، آپ کچھ تعریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فرما دے۔ آپ نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ اور جریرے بدن دراز قد کے آدمی تھے اور آپ کی ریش مبارک زیادہ گھنی نہیں تھی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ 400 آدمی حضرموت سے بھی آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط اسید بن سلمہ کلابی اور بنی کلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا، جس میں جہاد روم کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ جمع ہوئے اور ضحاک بن سفیان بن عوف نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور قوم کلاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
اے حضرات بنی کلاب، آپ تقوی کو اپنا شعار بنائیے اور خلیفہ رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص جو چند مرتبہ ملک شام کی سیر کر آیا تھا کھڑا ہوا اور کہا، ضحاک، تو ہمیں ایک ایسے قوم سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے جن کے پاس عزت و قوت، نیز سامان حرب اور بے شمار گھوڑے موجود ہے۔ اہل عرب میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ باوجود قلت تعداد اور کرسنگی اور ضعف کے ان کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ کی فتوحات فوج کی زیادتی اور سامان حرب کی کثرت پر نہ تھی، بلکہ اعلاء کلمت اللہ پر تھی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 313 آدمی تھے، جنہوں نے قریش کے ساتھ کہ جن کے پاس بہت سا لشکر، سامان حرب، گھوڑے اور بہت زیادہ اسلحے تھے، مقابلہ کیا، اور اس پر کیا منحصر ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، فتح برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چومتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ جس وقت آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ مرتدین کو کس طرح تلوار سے مغلوب کر دیا۔ آپ یاد رکھیں، جب تک قبیلہ حمیر اور قبیلہ طے کی طرح مسلمانوں کے امداد نہیں کرو گے، اس وقت تک خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی آنکھ میں عزیز نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ تم عرب میں اپنے قوم کو ذلیل مت کراؤ۔ تمہارے پاس بنسبت دوسرے عربوں کے زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہے، نیز تعداد لشکر اور اسلحہ میں بھی تم ان سے بڑے ہوئے ہو۔ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو اور خلیفہ رسول اللہ کے حکم کے سامنے فوراً تسلیم خم کر لو۔ جس وقت بنی کلاب نے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سنی تو آنکھیں کھل گئی، چلنے میں عجلت کی، اونٹوں پر علاوہ بردباری کے خود بھی سوار ہوئے، عربی گھوڑے ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر اسلحہ زیب تن کر کے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت لشکر اسلام ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ سے ملاقات ہوئی۔ جس وقت آپ نے بنو کلاب کو دیکھا، آپ ان کی مدد سے بہت خوش ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ آپ نے ایک فوجی نشان ان کے لیے تیار کرا کر ضحاک بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت ضحاک کچھ گھوڑے اور اونٹ لائے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں اس غرض سے پیش کیے کہ وہ غزوہ روم میں کام آ سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان گھوڑوں کو دیکھا تو چونکہ تمام گھوڑے گرے ہوئے تھے، آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ لشکر کے جمع ہونے سے ایک ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا اور اولاد مہاجرین اور انصار آ کر شامل ہو گئے اور جرف میں ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ ان تمام لشکر پر حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف، تمام فوج کا افسر اور ان کا تلیعہ یعنی ہر اول پر سعید بن خالد بن سعید بن عاص کو، جو ایک شریف اور جوان شخص تھے، سردار مقرر کرے، کیونکہ سعید بن خالد نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ کا ارادہ ہوا تھا کہ میرے والد خالد کو، جو جناب کے فوج کے افسر تھے، انہیں ہر اول کا سردار مقرر کرے، تو مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی تھی اور آپ نے اس کو معزول کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ اس طرح میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کی ہے، کبھی میں نے انحراف نہیں کیا۔ اگر اس وقت جناب والا ہر اول کو میرے زیر کمان کر دے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی عاجز نہ دیکھیں گے۔ چونکہ سعید اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اچھے شاہ سوار تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک نشان مرحمت فرما کر 2000 سواروں پر مقرر کیا۔